یہاں پر عشق الہی قائم کر کے امانت داری کا امین ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالی شانہ کے کسی سے الفت نہ ہو، جو کام ہو محض حق تعالی کے لیے ہو، تو پھر ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہے؟ جیسے کہ فرمایا ذکر کا جواب ذکر سے، احسان کا جواب احسان سے، اور وہ احسان مزید اتنا وسیع لفظ ہے، ہر چیز اس میں شامل ہوگی۔ کسی نے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مخالفت پر روکنے پر لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی مخالفت پر روکنے سے لگا دیا۔ کسی نے لوگوں کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیا تو اللہ نے لوگوں کو اس کے ذکر پہ لگا دیا۔ کسی نے لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا دیا تو اللہ نے لوگوں کو اس پر خرچ کرنے کے لیے لگا دیا۔ کسی نے اپنے آپ کو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی عزت اور شرف کرنے کے پر لگا دیا۔ یہ ہے کہ انسان اپنے کو فانی کر کے جیسا کہ قبل تخلیق اللہ تعالیٰ میں مخفی تھا ویسا ہی ہو جائے۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جملے کا ایک اور مطلب ہے، کئی مطلب ہے، ایک مطلب یہاں ڈسکس کریں گے۔ برقع شیخ راستہ ہے فنا فی الشیخ کا، برقع شیخ راستہ ہے۔ برقع شیخ کیا ہے؟ اپنی ذات کی نفی اور مرشد کی ذات کا اثبات۔ مثلا چمن شاہ نام کا کوئی انسان دنیا میں ہے ہی نہیں، اس قدر اس خیال کو اپنے اوپر طاری کرنا کہ اپنا نام تک بھول جائے، اپنی شکل تک بھول جائے۔ جو کر رہا ہے سو مرشد، جو بول رہا ہے تو سو مرشد، جو پڑھ رہا ہے تو مرشد، سو رہا ہے تو مرشد، کھا رہا ہے تو مرشد، نماز پڑھ رہا ہے تو مرشد۔ ہر ایک شے میں مرشد کی ذات کا اثبات اور اپنی نفی، اور مرشد کی عادات میں سے جس عادت کا پتہ ہے اس کو اپنانا، اس انداز کو اپنانا، اس انداز کو اختیار کرنا۔ جب ایک وقت آئے گا کہ یہ مقام حاصل ہو جائے گا تو فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول، فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فانی کر کے جیسا کہ قبل تخلیق اللہ تعالی میں مخفی تھا ویسے ہی مخفی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پہلے اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کافی حد تک؟ کما آپ کو شاید ہم وہاں پہنچے دوسری چوتھی مجلس میں، لیکن جملہ پھر سنیں، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ مطلب احسان کا بدلہ احسان ہے، مطلب جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، مطلب جس کیفیت میں جائیں گے وہ کیفیت واپس آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کو فانی کر کے قبل تخلیق اللہ تعالیٰ میں جیسے مخفی تھے خود کو ویسے مخفی کرنے کی کوشش کریں گے تو ریورس میں کیا آئے گا؟ حدیث قدسی ہے، اس کے ریورس میں ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندہ جب نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، بندہ جب آپ بھی نا یہاں سامنے آ جائیں تاکہ نا بندہ سامنے رہے تو پھر اچھا لگتا ہے۔
بندہ جب نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، پیر بھی میں بن جاتا ہوں، زبان بھی میں بن جاتا ہوں، سب کچھ بھی بن جاتا ہوں۔ تو کیا وہ یہی نہیں فرمایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قرب حاصل کرنے کا مقام یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو فانی کر کے جیسا قبل تخلیق اللہ تعالیٰ میں مخفی تھا ویسا ہی مخفی ہو جائے تو جواب کیا ملے گا؟ وہ جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ظہور انسان پر خود غیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظہور انسان پر خود غیب میں چلا گیا، ورنہ اس سے پہلے کنز مخفی تھا لیکن صفات ذات میں پوشیدہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ صفات کا ظہور آیا، تجلی آئی تو پھر ذات صفات میں پوشیدہ ہو گئی۔ اور صفت کیا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے چہرے پر اپنی ذات پر پیدا فرمایا۔ میں نے انسان کو جیسا کہ قبل تخلیق اللہ تعالیٰ میں مخفی تھا ویسا ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ظہور انسان پر خود غیب میں ہے، انسان کو چاہیے کہ ذات الہی کو قائم کر کے خود غائب ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کو چاہیے کہ ذات الہی کو قائم کر کے خود غائب ہو جائے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم فنا فی اللہ ہوگے تو کیا جواب میں بقا باللہ نہیں آئے گا؟ کیا بات ہے، فنا فی اللہ کا جواب بقا باللہ ہے۔ جزاء الفنا فی اللہ بقا باللہ ہے، تو نتیجہ اس کا یوں ہے انسان کو چاہیے کہ ذات الہی کو قائم کر کے خود غائب ہو جائے، نتیجہ اس کا بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ تو در او گم شود، تو در او اشارہ نہیں کر سکتے نا، کیا بات، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اشارہ نہیں کر سکتے کیونکہ اشارے کے لیے دو جگہ ہونی ضروری ہے۔ اشارہ مقید کو کیا جا سکتا ہے، غائب کے لیے لفظ او آتا ہے چونکہ وہ ظاہر کی آنکھ سے پوشیدہ ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر سمت ہے، ہر جگہ ہے۔ تو ضرور گم شبن، تم اس میں گم ہو جاؤ۔ وصال ای است او، بس یہی ملاپ ہے، یہی وصال ہے۔ اب فرماتے ہیں آئندہ کی تحریروں میں بشکل فقہ ہو کر صاف صاف فہم کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، جو صرف محض اللہ تعالی کے لیے یہ کہا جاتا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، 14 شعبان سن 1331 ہجری کو یہ بات 45 شروع ہو چکا۔ آج کی نشست یہ اختتام پذیر ہوتی ہے، انشاءاللہ عزیز اگلی نشست کریں گے کیونکہ یہاں سے موضوع بدل رہا ہے۔